بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الله في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صلوات محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ نے محترم اللہ سبحانہ و تعالی جو مالک یوم الدین ہے اور جو جنت اور جہنم کا مالک ہے اور ہم سب کا خالق ہے، جو اپنے بندے کو کامیابی کی اس منزل پر پہنچانا چاہتا ہے کہ نہ وہ دنیا میں کسی کے سامنے جھکے اور نہ آخرت میں اس کے اوپر کوئی عذاب، لہذا اس کے لیے اس نے انبیاء کا ایک سلسلہ قائم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے اور آخر میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد آخری رسول کی شکل میں دنیا کے سامنے آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تعارف کروایا اس طریقے سے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو وہ نبی جو رحمت للعالمین ہو، اس کے دین میں جبر، تشدد اور ظلم نہیں ہو سکتا، اس کے ماننے والوں میں ٹیررزم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ٹیررسٹ ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ رسول اللہ کا ماننے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعارف کروا رہا ہے کیا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین منزل پر فائز کیا، جیسا اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ایسا اخلاق آپ کو کہیں اور کسی کا نہیں ملے گا۔ تو ایک طرف رحمت ہے اور دوسری طرف اخلاق کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے کہا آپ خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں، یعنی اگر کوئی آپ کو برا بھی کہتا ہے تو آپ اس کو دعائیں دیتے ہیں، کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے آپ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے آپ اسے جنت کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کی محبت یہ ہے، اور خود نبی نے فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی اعلیٰ ترین منزلوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دیا۔ تو نبی جب اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام میں کیا ہوگا؟ اسلام میں رحمت ہوگی، اسلام میں کرم ہوگا، اسلام میں عفو ہوگی، اسلام میں درگزر ہوگا، اسلام کے اندر اخلاق ہوگا۔ اخلاق کی وہ تلوار ہے کہ انسان دشمنی کو قتل کر دیتا ہے اور دشمن دوست بن جاتا ہے۔ تو اعزاز محترم ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کے اندر لوگوں کی زبان پر یہ باتیں ہوں کہ رسول اللہ نے جو دین کو پھیلایا وہ اپنے اخلاق کے زور پر، اپنے کردار کے زور پر، لیکن پروپیگنڈا کیا کیا جاتا ہے کہ طاقت کے زور پر۔ اللہ اسی بات کا انکار کر رہا ہے، لا اکراہ فی الدین، نہیں اگر کہیں زبردستی ملے، کہیں جبر ملے، کہیں تشدد ملے، کوئی اگر اپنی طاقت کے بل پر کہیں پر کسی کو دبا رہا ہو، ستا رہا ہو اور کسی کو مسلمان بنا رہا ہو تو سمجھ لو
کہ وہ خود مسلمان نہیں ہے، وہ خود اسلام کو نہیں چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اسلام غالب آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسلام غالب آئے، لیکن وہ طاقت کے زور سے نہیں، بلکہ وہ کردار کے زور سے، وہ ایسے سسٹم ہو۔ اسلام ایک ایسا سسٹم، ایسا نظام پیش کر رہا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو انسان جب سوچے گا، غور کرے گا، فکر کرے گا، تو وہ مجبور ہو جائے گا اسلام کو قبول کرنے کے لیے۔ اسی لیے میں نے شروعات کی مجلسوں میں عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین میں جو شریعت ہے، اس شریعت میں ہمارے اوپر کیا ہے، جو اصول دین ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ غور و فکر کرو۔ اس کے بعد پہلے جب غور و فکر کرنے کے بعد تمہاری عقل مطمئن ہو جائے، تمہارا دل مطمئن ہو جائے، اس کے بعد تم اسلام کو قبول کرو، رسول اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، قیامت کو مانو، امامت کو مانو کہ ہاں واقعی ہماری ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تو چاہتا ہے کہ دین اسلام غالب آ جائے سارے ادیان کے اوپر، سارے ریلیجن جو ہیں ان کے اوپر اسلام غالب آ جائے، مگر کیسے؟ قرآن نے اعلان کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ خدا ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، کاہے کے لیے؟ تاکہ یہ دین اسلام جو ہے وہ تمام دوسرے دینوں کے اوپر غالب آ جائے۔ بھلے ہی مشرکین کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو ہوا کرے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول غالب آئے، یہ دین غالب آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے رسول کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ وہ تمہیں گمراہی پر دیکھے گا، تمہیں صحیح راستے پر لے جائے گا۔ تم بھٹک رہے ہوگے، وہ تمہاری ہدایت کرے گا۔ میں نے اسے ہادی بنا کے بھیجا ہے، اور دین حق کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ دین وہ ہے کہ تم اس میں کہیں پر کوئی کمی ڈھونڈنے سے بھی تمہیں کوئی کمی نہیں ملے گی، تم کتنی بھی کوشش کرو گے، لیکن اسلام کے اندر تمہیں کہیں پر کوئی ایسی بات نہیں ملے گی کہ جس کے اوپر تم انگلی اٹھا سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا پرفیکٹ دین بھیجا۔ اب دین بھیجا تو ایک کتاب بھیجی ساتھ میں، تاکہ کتاب کو لوگ پڑھتے رہیں اور عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول اللہ کی عظمت کو اور عظمت آل رسول کو سمجھتے رہیں۔ محمد و آل محمد کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ دین کو اور قرآن کو سمجھاتے رہیں۔ تو قرآن مفسر اہل بیت ہے اور اہل بیت مفسر قرآن ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ اہل بیت بتائیں گے، اہل بیت کی شان کیا ہے یہ قرآن بتائے گا۔ اہل بیت آئے ہیں قرآن کو سکھانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، اور قرآن آیا ہے اہل بیت کو پہچانوانے کے لیے۔ اہل بیت کی منزل کیا ہے کہ جو بھی عمل کرتے جاتے ہیں وہ قرآن کا حصہ بن جاتا ہے۔ بستر رسول پر علی سوتے ہیں، قصیدہ قرآن پڑھتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ چادر کے نیچے یہ جمع ہوتے ہیں، قصیدہ قرآن پڑھتا ہے، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میدان جنگ میں قتال یہ کرتے ہیں، قصیدہ قرآن پڑھتا ہے، کانہم بنیان مرصوص، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طریقے سے ہیں، یہ یتیم و اسیر و مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، قصیدہ قرآن پڑھتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ ہیں جو اپنے اللہ کی رضا کی، صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ رضا نے محترم تو عمل یہ کرتے جاتے ہیں، قرآن ان کے فضائل پڑھتا چلا جاتا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں اہل بیت کا ذکر نہ کریں۔ ارے اہل بیت کا ذکر کیسے؟ قرآن اگر پڑھیں گے تو اہل بیت کا ذکر ہوگا۔ اہل بیت کو ذکر کو روکنے کے لیے قرآن کی تلاوت کو بند کرنا پڑے گا۔ جب تک تلاوت قرآن پاک ہوتی رہے گی اہل بیت کا تذکرہ
تذکرہ ہوتا رہے. اب اگر میں وہ ایک واقعہ ہے بہت انشاءاللہ اگر کبھی جو 2 مجلسیں رہ گئی کچھ موقع ملا اس میں تو شاید درس کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ خود امیر شام نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جب تک قرآن ہے اہل بیت کے فضائل کو علی کے فضائل کو کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے کہ جب کہا جائے گا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی کہہ دو کہ میں رسالت کے اجر میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے قرابت داروں سے مودت کرو. تو پڑھنے والا یہ تو پوچھے گا وہ قرابت دار کون ہے جن کی محبت کو واجب کیا جا رہا ہے. تو عزیزان محترم قرآن جو ہے وہ تفسیر اہل بیت ہے اور اہل بیت تفسیر قرآن ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اسی لیے رسول اللہ نے دیکھیے فرق کیا ہے، ہمارا ایمان تورات کے اوپر بھی ہے، ہمارا ایمان زبور کے اوپر بھی ہے، ہمارا ایمان انجیل کے اوپر بھی ہے، ہمارا ایمان ان صحف کے اوپر جو اور کتابیں نازل ہوئی ہیں انبیاء کے اوپر، جیسے قرآن میں تذکرہ ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ، موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ، ان کے صحیفے کچھ اور انبیاء کے ان پر ایمان ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ تورات کے اوپر آج ہم عمل نہیں کر سکتے، انجیل پر ہم عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ پہلی بات تو چونکہ قرآن آیا ہماری ہدایت کے لیے، ہم کو قرآن پر عمل کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ تورات آج اصل صورت میں باقی نہیں ہے، انجیل اصل صورت میں نہیں ہے، زبور اصل صورت میں نہیں ہے، ان میں سب میں چینجنگ کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، بدل دیا گیا. لیکن الحمدللہ اسلام کے 73 فرقے ہونے کے باوجود، مسلمانوں میں اتنا اختلاف ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ رہے ہوں لیکن کسی کے قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. اگرچہ یہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ شیعوں کا قرآن دوسرا ہوتا ہے، ان کے قرآن میں 40 پارے ہوتے ہیں. اچھا یہ باتیں پہلے تو خوب چل رہی تھی، لوگ بھروسہ کر لیتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں یہ جھوٹ جو ہے وہ سب سامنے آ رہے ہیں اور لوگ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پھر ہمارے لوگ ایسا کیوں بولتے تھے. ہم نے کہا یہ تو ان سے پوچھو کہ کیوں بولتے تھے. وہ اس لیے بولتے تھے کہ تاکہ تم ہمارے قریب نہ آؤ. اگر تم ہمارے قریب آؤ گے تو اہل بیت کے قریب پہنچ جاؤ گے، اور جب اہل بیت کے قریب ہو جاؤ گے تو جنتی بن جاؤ گے. وہ نہیں چاہتے کہ تم جنت میں جاؤ، وہ نہیں چاہتے. یہ کسی عالم کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ یہ معقولات کا جھگڑا ہے، معقولات کا جھگڑا نہیں. یہ کہے گا دیکھیں معقولات یعنی صحیح بات کو جو عقل میں آتی اس کو قبول کرنا، اور ایک معقولات کھانے پینے کے لیے دال روٹی کا سوال ہے جو لڑایا جا رہا ہے. آپس میں ملو نہیں، بیٹھو نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں، ساری باتیں ہیں. لیکن پیغمبر نے انتظام کیا تو قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مسلمان کوئی بھی ہو جب اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دیں گے تو پھر اس کو خاموش ہونا پڑتا، بولے گا نہیں. ہاں پھر وہ کٹوتی کرنے کے لیے اس کا جو ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے، اس کو بدلے گا، تفسیر میں گھوٹالا کرے گا، یہ سارے کام ہوں گے. لیکن جو اصل قرآن ہے اس میں کسی کو لب کشائی کرنے کی جرت نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے. اگر قرآن کے خلاف بول دے اسلام سے خارج، کیونکہ قرآن میں کوئی عیب ہے ہی نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کسی طریقے کا کوئی ریب نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ اختلاف قرآن میں کیوں نہیں ہوا، قرآن بدلا کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب میں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں حضرات کی. اللہ نے کہا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. توریت بھی اللہ کی طرف سے تھی، زبور بھی اللہ کی طرف سے تھی، انجیل بھی اللہ کی طرف سے تھی، لیکن بدل دی گئی. قرآن کی حفاظت اللہ نے رکھی. تو بھائی سوال یہ ہے کہ حفاظت تو خدا کرتا ہے نا، لیکن ذریعہ کسی اور کو بناتا ہے. قرآن نازل کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، اللہ کی کتاب ہے. لیکن ہم تک کس کے ذریعے سے پہنچی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم تک رسول اللہ کے ذریعے سے پہنچی نا. تو اللہ ہر کام کے لیے
کسی کا واسطہ ذریعہ بناتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے کام کو کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے ذریعہ کیا کیا؟ پیدا کیا۔ تو کس سے معلوم ہوگا؟ رسول اللہ سے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عترت، میرے اہل بیت۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں میں قرآن کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں۔ تورات اس لیے بدلی گئی کہ موسیٰ کے بعد کوئی موسیٰ نہیں تھا، انجیل اس لیے بدلی گئی کہ عیسیٰ کے بعد کوئی عیسیٰ نہیں تھا، زبور اس لیے بدلی گئی کہ داؤد کے بعد کوئی داؤد نہیں تھا، لیکن میں قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ 12 محمد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ محمد والے محمد، اللهم صل علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک نہیں 12 چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب کوئی قرآن کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ محافظ قرآن ہیں، یہ قرآن کو بچائیں گے، یہ قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اور قرآن کے ابھی کتنے رموز ہیں، سیکرٹس ہیں کہ جو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بچے سامنے بیٹھے ہیں، قرآن آپ نے پڑھا ہے نا؟ سورہ بقرہ، سورہ الحم کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی آپ لوگ دیکھیے ٹرانسلیشن جو ترجمے ہیں قرآن کے، وہ چاہے مکے کا چھپا ہوا ہو، مدینہ کا چھپا ہوا ہو، یا دہلی کا چھپا ہو، یا کراچی کا چھپا ہو، آپ اس میں دیکھتے ہو ٹرانسلیشن کیا لکھا ہے؟ الف لام میم کے نیچے الف لام میم، حامیم کے نیچے حامیم۔ یہ بھائی اس کا مطلب یہ کہ یہ جو اللہ نے نازل کیا نا، تو پھر اس کے کوئی معنی تو ہوں گے، کوئی مطلب تو ہوگا۔ بغیر مطلب کے تو اللہ قرآن میں کچھ چیز نازل نہیں کرے گا نا، تو اس کا مطلب تو ہے۔ لیکن آج تک مسلمانوں نے یہ دعویٰ کر دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن یہ حروف مقطعات، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، آج تک کسی کے پاس حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں ہے، ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کاف ہا یا سا، کچھ نہیں، ہمارے یہاں کوئی تفسیروں میں ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو پوری طریقے سے سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو ہمیں پورے قرآن کا ترجمہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اب اگر قرآن میں یہ حروف ہیں، یہ حروف مقطعات آئے ہیں، تو ان کے کچھ معنی تو ہونے چاہیے نا، تو پھر یہ معنی کب معلوم ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے ذہنوں پہ زور لگاتے رہو، لگاتے رہو، لگاتے رہو، جب بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب میں آخری محمد کو ظاہر کروں گا، صلوات محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ وہ جو آخری آئے گا وہ آنے کے بعد بتائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، آمین کا مطلب کیا ہے، الف لام میم کا مطلب کیا ہے، دوسرے مقامات پر جو حروف مقطعات آئے ان کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ، یعنی ابھی قرآن کون سی کتاب ہے؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر، چاہے دریا کی بات ہو، بہت توجہ کیجئے گا، باتیں خود بخود آتی جا رہی ہیں، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ یعنی آپ پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اب جو وارث قرآن ہوگا، جو محافظ قرآن ہوگا، جو معلم قرآن ہوگا، جو قرآن کو سکھانے کے لیے آیا ہے، اس کی شان کیا ہو؟ اگر قرآن کے پاس سارے علوم ہیں تو معلم قرآن وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس سارے علوم ہوں۔ تو کون ہے معلم قرآن؟ حدیث سے بات مت کرو، قرآن سے بات کرو۔ ابھی آپ نے سورہ یاسین پڑھی ہے،
سورہ یاسین میں کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین کے اندر کر دیا ہے. یعنی امام مبین وہ ہے جس کے پاس سارے علوم موجود ہوں. مسئلہ کوئی ہو، سوال کوئی، ایک حل ایک جواب، مولا علی صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل حیدری. تو کہا کہ امام مبین کون ہے؟ جس میں ہم نے تمام چیزوں کا احاطہ کر دیا، تمام چیزوں کو جمع کر دیا. تو کون ہے؟ جب آیت نازل ہوئی تو پوچھا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد تورات ہے؟ کہا نہیں. زبور ہے؟ کہا نہیں. انجیل ہے؟ کہا نہیں. قرآن ہے؟ کہا نہیں. اتنے میں مولا علی علیہ السلام سامنے سے تشریف لا رہے تھے. پیغمبر نے اشارہ کیا، ہذا امام مبین، یہ ہے امام مبین. اسی لیے تو مولا نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، تم مجھے کھو دو. علی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھ سے سائنس کے بارے میں نہ پوچھنا، مجھ سے کیمسٹری کے بارے میں نہیں پوچھنا، بایولوجی کے بارے میں نہیں پوچھنا، جو کچھ پوچھنا ہو تمہارے ذہن میں سوال بعد میں آئے گا، ہمارے پاس جواب پہلے سے موجود ہے. کسی صاحب نے اسی انداز کو دیکھ کے کہا کہ علی تم سے کوئی سوال کرتا ہے، جواب دینے میں کچھ سوچتے نہیں، وہ ایک دم سے جواب دیتے. تو امام نے کہا مطلب کبھی کوئی سوال کرتا ہے تو کم سے کم انسان کو جواب سوچ سمجھ کے دینا چاہیے. امام نے پوچھا تمہارے جو ہاتھ میں ہتھیلی ہے اس میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5. کہا میں نے پوچھا تم نے سوچا نہیں؟ کہ اس میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ ہتھیلی سامنے، انگلیاں سامنے، معلوم ہے انگلیاں 5 ہے. کہ جس طریقے سے تمہارے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی ہے اسی طریقے سے علی کے سامنے پوری کائنات ہے. مجھے کیا سوچنے کی ضرورت ہے؟ تو اب میں بات کہاں لا رہا ہوں؟ کیا کہا؟ لا رتب ولا یابس للہ فی کتاب مبین، کوئی خوشگوار ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر موجود نہ ہو. اب رسول اللہ کی حدیث سنیے. رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. یہ حدیث اپنے طریقے کی ایک الگ حدیث ہے، کیونکہ جب لفظ کسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بحر العلوم، یہ علم کا سمندر ہے، اوشن آف نالج. دار العلوم، ہاؤس آف نالج، علم کا گھر، علم کا پہاڑ. یہ ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لیکن کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ میں علم کا شہر ہوں، میں سٹی آف نالج ہوں. پیغمبر فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں، سٹی آف نالج. تو پیغمبر نے کیوں کہا؟ کہتے ہیں میں علم کا شہر، علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بہت توجہ ہے جانے محترم، میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. نہیں کہا. اچھا، اس حدیث کے مقابلے میں جھوٹی حدیث گھڑی گئی. الحمدللہ سارے علماء جو اہل سنت ہیں انہوں نے سب نے کہا کہ یہ حدیث جعلی ہے، فرضی ہے، جھوٹی ہے، بالکل غلط ہے. اور یہ بالکل عقل سے بھی بعید ہے کہ کسی کے لیے کہا کہ وہ دیوار ہیں، کسی کے لیے کہا وہ چھت ہیں، اور پھر اس کے بعد میں جو کنڈی بھی لگا دی اسی کنڈی. اب آپ نے مجھے بتائیے آج تک آپ نے کوئی ایسا شہر دیکھا ہے جس میں ایک چھت ہو؟ یہ پیغمبر بھی لوگ کوششیں کرتے ہیں مگر جانتے نہیں اللہ کا رسول بول رہا ہے. وہ بول رہا ہے جس کی زبان پر وحی الہی کا پہرا ہے وہ بول رہا ہے. لہذا تمہاری عقلیں پہنچی. کہا میں علم کا شہر ہوں. اب شہر پہ کون سی چھت لگاؤ گے بھائی؟ تو اب کیا کہا میں علم کا شہر؟ مطلب شہر کا کیا مطلب ہے؟ شہر پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ تو علماء نے اس کی وضاحت یہ کی کہ دیکھیے اگر کہا جائے علم کا گھر تو گھر میں کتنی بھی چیزیں موجود ہوں لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کے اندر موجود نہیں ہوتی.
اگر یہ کہا جائے میں علم کا سمندر ہوں تو سمندر میں جو پانی کی چیزیں ہیں وہ تو آپ کو ملیں گی، لیکن جو خشکی والی چیزیں ہیں وہاں پر آپ کو نہیں ملیں گی۔ اگر کہتے میں علم کا پہاڑ ہوں تو پہاڑ والی چیزیں ملتی لیکن دریا والی چیزیں نہیں ملتی۔ لیکن شہر وہ ہوتا ہے، شہر اسے کہتے ہیں جہاں پر آپ کو ہر طرح کی چیز مل جائے۔ یعنی نبی بتانا چاہتے ہیں تمہارا سوال کوئی بھی ہو، میں وہ شہر ہوں کہ جس کے پاس ہر ایک کا جواب موجود ہے۔ میرے پاس سارے علوم ہیں، مگر یاد رکھنا میں جو شہر ہوں اس کے دروازے کو علیم کہتے ہیں۔ دروازے کا نام کیا ہے؟ صلی علی محمد وآل محمد۔ علی کہتے ہیں۔ دروازہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ گھر کی رونق کس سے ہوتی ہے؟ شہر کی رونق کس سے؟ شہر ہے دروازہ۔ دروازے کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ کیسی ہوگی، تو علی کو دیکھتے جاؤ نبی سمجھ میں آ جائیں گے، علی کو دیکھتے جاؤ نبی سمجھ میں آ جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اگر میرے اونٹ کی مہار جنگل میں گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھوں گا کہ بتا میرے اونٹ کی مہار کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، قرآن کیا بتائے گا، قرآن سے کیسے معلوم ہوگا کہ تمہارے اونٹ کی مہار کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے قرآن تم جیسوں سے نہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھا۔ یعنی اگر قرآن، اور ہمارے لیے بھی، اب یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے لیے بھی قرآن جو ہے وہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ ہمارے گھر میں اللہ کا اتنا بڑا خزانہ جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور پیغمبر کی وہ میراث جو نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑ کے جانا وہ گھر میں ہے، لیکن ہمیں اس سے ملاقات کی ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ دن بھر ہم میسیجز پڑھیں گے، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر پوسٹر دیکھیں گے، میرے دوست نے کیا لکھا، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے میرے لیے کچھ میسیج لکھا ہے، کاش تھوڑا سا وقت نکال لیں۔ پروردگار پہلے تو بتا تو کیا فرما رہا ہے، تیرا حکم کیا ہے، پہلے تیری بات سنوں گا بعد میں دوسرے کی بات سنوں گا۔ ہم نے قرآن کو، ہم سے مراد میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن زیادہ تر حالات یہی ہیں کہ ہم نے قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا، چوما آنکھوں سے لگایا رکھ دیا۔ کوئی مسافر سفر میں جا رہا ہے، سر پر رکھا ہے، اس کے نیچے سے پاس ہو گیا۔ کوئی بیمار ہے کہ اس کی ہوا دے دو۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی کسی نے بتا دیا یہ والا سورہ پڑھ دو تو پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ ہم اپنے مقصد کے لیے صرف اس کو پڑھ رہے ہیں۔ پورا قرآن حدیث میں ہے کہ آپ قرآن کی 100 آیتیں روزانہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، جو بھی دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے جو قرآن کو نازل کر رہے ہیں قرآن میں، وہ کیا ہے؟ وہ شفا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، نہ کوئی حکیم صاحب کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو شفا دینے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہم قرآن کو نازل کرنا ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین کے لیے اس میں رحمت ہے۔ آیت اللہ بہجت نے تو یہاں تک فرمایا کہ 50 آیتیں آپ روزانہ پڑھو، میری اپنا ایک وظیفہ بناؤ کہ روزانہ قرآن کی 50 آیتیں مجھ کو کم سے کم پڑھنی، 50 آیتیں پڑھو، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہ مراد کو بھی پورا کرے گا، مشکلات بھی دور ہوں گی، اور پھر قرآن کو پڑھنے کا ثواب، قرآن کو دیکھنے کا ثواب، قرآن کو سننے کا ثواب، ہدایت بھی ہو جائے گی۔ کہیں کسی آیت پہ اگر نظر پڑ گئی، کچھ غور کر لیا، تو مطلب یہ اللہ نے اتنا عظیم سرمایہ جس میں پورے کائنات کے علوم سمٹے ہوئے ہیں وہ ہمیں دیا ہے، لہذا ہم اس سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اور
عزیزان محترم، آل محمد کو قرآن سے کتنی محبت ہے، بہت زیادہ نہ ہو جائے، لہٰذا میں قرآن کی ضرورت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. کتنی محبت آل محمد کو. جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، اللهم صل على محمد وآل محمد، کیا فرماتی ہیں کہ یا علی مجھے دفن کرنے کے بعد روزانہ میری قبر پر آیا کرنا اور سرہانے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرنا. یا علی تمہیں معلوم ہے مجھے قرآن سے کتنی محبت ہے، تلاوت قرآن سے مجھے کتنا شرف ہے. امام ذو العابدین علیہ السلام کی روایت ملتا ہے کہ امام علیہ السلام جب تلاوت قرآن پاک کرتے تھے مدینے کے اندر، مسجد نبی سے جو لوگ راستہ چل رہے ہوتے جاتے ہوئے وہ امام کی تلاوت سن کے ٹھہر جاتے. اللہ کا مغفرہ. اور آج میں ایک بات اور اسے بھائی کی فرمائش کی ہے، لہٰذا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس امام کی محبت میں ہم مجلسیں کر رہے ہیں، جس کے بعد 2 مجلسیں اور باقی ہیں، ہمیں یہ شرف ملا اس فرش عزا پر بیٹھنے کا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. امام حسین سے الفت کتنی بڑی نعمت ہے. امام حسین کی زیارت کتنی بڑی زیارت ہے. علامہ حلی کا نام آپ سب جانتے ہیں. ہمارے وہ علماء جن کا ہماری قوم کے اوپر احسان ہے، ان میں سے ایک بڑا نام شب جمعہ کربلا محلہ جا رہے ہیں. نجف کے علماء کا طریقہ تھا، آج بھی اکثر لوگ جو شب جمعہ میں کوشش کرتے ہیں کربلا محلہ پہنچے، گھوڑے پہ سوار. جب نجف سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو آیا، ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا علامہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں تھے؟ کربلا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں بھی کربلا. اب علامہ ہلی جو ہیں وہ سوار ہیں گھوڑے کے اوپر، اور وہ جو دوسرا شخص ہے عرب وہ پیدل چل رہا ہے ساتھ میں، یعنی وہ کربلا جا رہا ہے پیدل. باتیں ہونے لگی علمی گفتگو. اب علامہ ہلی سے کون علمی گفتگو کرے، لیکن جب علامہ ہلی اس سے بات کر رہے ہیں تو انہیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس طریقے کی گفتگو کر رہا ہے کہ کچھ میری سمجھ باتیں نہیں آ رہی. ہوتے ہوتے ایک حدیث کے بارے میں بات ہوئی اور علامہ علی نے کہا کہ کچھ حدیث پہ تذکرہ چلا، تو علامہ علی نے کہا کہ یہ حدیث آج تک میری نظروں سے نہیں گزری. کچھ لوگ عادت ہوتی نہیں کہ بہت ساری چیزیں کہتے نہیں یہ غلط ہے کیونکہ میں نے نہیں پڑھا تو میرا علم کامل تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے میری آنکھوں سے نہ گزرا ہو. تو کہا کہ یہ حدیث آج تک میری آنکھوں سے نہیں گزری. اس شخص نے کہا کہ نہیں، شیخ کی تہذیب میں فلاں نمبر پیج کے اوپر فلاں نمبر لائن، صفحہ نمبر یہ اور سطر نمبر یہ، اس پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. اب علامہ علی کا تعجب بڑا کہ یہ تو کتاب کا حوالہ ریفرنس ہے. جب بات زیادہ ہونے لگی تو علامہ علی نے کہا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، کوئی بہت بڑی شخصیت ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، کوئی ایسا عمل ہمیں بتا دو کہ کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام زمانہ سے ہماری ملاقات ہو جائے. کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا عمل ہے؟ یہ کہا اور علامہ ہلی کے ہاتھ میں وہ چابک تھی گھوڑے کو چلانے والی، وہ گر گئی نیچے. جیسے ہی گری علامہ ہلی جھکے، چابک کو اٹھانے کے لیے جھک رہے تھے، اس شخص نے چابک کو اٹھایا. اب چابک کا ایک سرا علامہ ہلی کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اس شخص کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے کہا کیوں ممکن نہیں ہے جبکہ ایک چابک کا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے. صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی امام زمانہ اپنے جد کی زیارت کے لیے پیدل کربلا جا رہے ہیں. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کربلا پہنچ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی نہ پہنچ سکے، حالات کی بنا پر، پیسہ نہیں ہے، صحت نہیں ہے، اگر اس کے دل میں تڑپ ہو تو وہ جہاں سے بھی کھڑے ہو کے کہے گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرا مولا حسین وہیں سے اس کے سلام کو قبول کرے گا. اور مولا کے ظاہر میں شمار ہوگا.
حسین کربلا میں شہید ہو گئے. اس کے بعد اب کوفے کی منزلیں ہیں, راستے کی منزلیں ہیں, پھر شام کی منزل. اللہ اکبر, یہ شام کی منزل سب سے مشکل منزل تھی اہل بیت کے لیے. دربار کو سجایا گیا ہے, لوگوں کو بٹھایا, 700 کرسی نشین دربار یزید میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ذریت رسول کو رسن بستہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر, ذرا آپ غور کریں امام سجاد کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب نامحرموں کے مجمع میں سجے ہوئے دربار میں علی کی بیٹیاں جا رہی ہوں گی. اللہ اکبر, ہمارا سلام ہو امام سجاد کے اوپر جس نے دین خدا کو بچانے کے لیے ان تمام مشکلات کو برداشت کیا. اور اس کے بعد روایت کہتی ہے دربار یزید میں پہنچ گئے, وہ جو اسیر سامنے کھڑے ہوئے تھے ان اسیروں میں ایک بچی تھی 4 سال کی جو بار بار پنجوں کے بل کھڑی ہوتی تھی. یزید نے دیکھا یہ بچی کون ہے, یہ بار بار پنجوں کے بل کیوں کھڑی ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں کہتا ہے بچی کون ہے, کہا یہ سکینہ بنت الحسین ہے, یہ حسین کی بچی ہے. کہا اچھا یہ سکینہ, یہ وہی سکینہ ہے, حسین اس سے بہت محبت کرتے تھے. سکینہ مجھ سے بات کرو, میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. امام سجاد کہتے ہیں ظالم میری بہن سے بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. ارے بہن بات کیسے کرے, اس کا گلا رسی سے بندھا ہوا ہے, اسی لیے بار بار پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہے. پھوپھیوں کے بازوؤں میں رسیاں بندھی ہیں, میری بہن کے گلے میں رسی بندھی ہے. جزاکم ربکم ارباب اعضا. اور اس کے بعد منزلیں گزرتی رہیں, یہ لٹا ہوا قافلہ قید خانہ شام میں پہنچ گیا. اب جب قید خانہ شام میں پہنچا, یزید کی زوجہ تھی جس کا نام تھا ہند, جو کسی زمانے میں مولا حسین علیہ السلام کی کنیز رہی تھی اور مولا حسین علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا تھا. بعد میں اس کی شادی ہو گئی یزید کے ساتھ, آل محمد سے بہت محبت کرتی تھی. کسی نے جا کے کہا کہ اے بادشاہ کی زوجہ, تجھے معلوم ہے قید خانے میں عجیب طریقے کے قیدی آئے ہیں, ہم نے ایسے قیدی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے. ارے ان کے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, بیوی رسم بستہ ہے, لیکن اس کے بعد بھی زبان پہ شکر خدا رہتا ہے. چلو چل کے ہم ملاقات کر لیں. ہند نے جب سنا کہا چلو چلتے ہیں. اب ہند چلی, ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی زوجہ ہے, اب اس کے ساتھ ایک کنیز کرسی کو لے کے چل رہی ہے, کچھ عورتیں ساتھ میں ہیں. ہند جب قید خانے میں داخل ہوئی, جناب زینب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جناب رقیہ سے کہا بہن یہ جو آ رہی ہے اس کو پہچانتی ہو, کون ہے؟ جناب رقیہ نے کہا چہرہ تو جانا ہوا لگ رہا ہے لیکن پہچانی نہیں, کون ہے؟ کہا یہ کسی زمانے میں ہماری کنیز ہوا کرتی تھی, آج یہ یہاں کی ملکہ ہے, یزید کی زوجہ ہے. میں اتنا سننا تھا, بیویوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا. ہند قریب آئی اور قریب آنے کے بعد میں کہتی ہے کہ کیا بات ہے, تم لوگوں نے ہمارے آنے کے بعد سروں کو کیوں جھکا لیا, ہم نے کون سی ایسی بات کہی ہے؟ جناب زینب نے کوئی جواب نہ دیا. اس کے بعد کرسی رکھ دی گئی. اب زوجہ یزید کرسی پر بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد کہتی اچھا قیدیو تم یہ تو بتاؤ تم رہنے والے کہاں کے ہو, تمہارا وطن کون سا ہے؟ اتنا سنا جناب زینب نے کہا ہم مدینہ رسول کے رہنے والے تھے. مدینے کا نام سنا, ہند نے کرسی کو چھوڑا, زمین پر بیٹھ گئی. جناب زینب نے پوچھا کرسی کیوں چھوڑ دی, زمین پر کیوں آ گئی؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا, بھلے ہی تم قیدی ہو, تم نے کوئی بھی جرم کیا ہو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مدینے کے باسی زمین پر بیٹھے. مدینے والے زمین پر بیٹھے اور میں کرسی پر بیٹھی رہوں, یہ نہیں ہو سکتا. اور ذرا انصاف کیجئے, جب جناب زینب نے یہ سنا ہوگا دل پر کیا گزر گئی ہوگی. ارے جس نبی کی وجہ سے مدینے کی عزت ہے, اسی نبی کی نوازیاں قید خانے میں قیدی بنی ہوئی ہے. جزاکم ربکم ارباب اعضا. اس کے بعد ہند کہتی ہے اچھا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہو تو ہم تم سے ایک گھر کے بارے میں کچھ معلوم کرنا
چاہتے ہیں. جناب زینب نے کہا کس کے گھر میں؟ گھر کے بارے میں کہا اپنے مولا علی علیہ السلام کے گھر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں. امام حسین کے بارے میں، حضرت عباس کے بارے میں، امام سجاد کے بارے میں اور جناب زینب کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں. جب آپ لوگ چلے تھے تو وہاں کی حالت کیا تھی؟ جناب زینب نے کہا جب ہم چلے تھے نا تو خانہ علی میں تالے پڑ گئے تھے، خانہ علی میں تالے پڑ گئے تھے. ازادارو اس کے بعد میں کہا سن، تو جو معلوم کر رہی ہے نا مولا حسین کے بارے میں، تو جو دربار میں تیرا شوہر بیٹھا ہوا ہے وہاں تشت میں میرے بھائی کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے، اور تو جو معلوم کر رہی ہے عباس کے بارے میں اس کو شہید کر دیا گیا، اور تو جس سجاد کے بارے میں معلوم کر رہی ہے وہ سامنے جو ہتھکڑیوں میں جھگڑا ہوا ہے وہی میرا سجاد ہے، اور جس زینب کے بارے میں بات کر رہی ہے یہ ہند جو تیرے سامنے بیٹھی ہے وہ علی کی بیٹی زینب ہے. اتنا سننا تھا، ہند نے اپنے سر کو مارا، غش میں آ گئی. جناب زینب نے کہا ہوش میں آ، تیرا شوہر بہت ظالم ہے. ارے ہند اپنے مقام سے اٹھی، ایک مرتبہ دربار کی طرف چلی، سر سے چادر کو پھینک دیا. یزید نے دیکھا اس حالت میں کیسے آ رہی ہے، مسند کو اٹھایا، ہند کے سر پر رکھا، کہا ظالم جن کے گھر سے پردہ سیکھا تھا وہ بیویاں ننگے سر ہے، میرے سر پر مسند ڈال رہا ہے، تو نے فرزند رسول کو قتل کروا دیا. کہا ابن زیاد نے جلدی کر دی، کہا ابن زیاد نے قتل حسین میں جلدی کی، تو یہ سر مظلوم کربلا کیوں رکھا ہے؟ زینب اسیر کیوں ہے؟ ام کلثوم رسن بستہ کیوں ہے؟ اے عزادارو قید خانے میں تلاتم ہو گیا، زینب کو مدینہ یاد آ گیا. اے نانا رسول اللہ آپ کی الہی جان کے سہارا و بینا وبالا. پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے. میرے معبود تمہارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصوم علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. ہمیں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی قرار دے. میرے معبود ہمارے جو بھی گناہ ہیں تجھے مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ، تجھے تیرے فضل و کرم کا واسطہ، میرے معبود تجھے عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے معبود مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان قرضوں کو ادا کر دے. ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور ہمارے اعلیٰ مراجع کرام کے سائے کو ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. مملکت اسلامی ایران کی حفاظت فرما، تمام مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. میرے معبود اپنی آخری حجت اور ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام علیہ السلام کے اول انسان میں شمار کر. آمین رب العالمین. محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین.